خوش آمدید ناظرین آپ کو بدلتی سیاست میں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں MQM UK کے آرگنائزر ڈاکٹر سلیم دانش صاحب. ہم بات کر رہے تھے MQM کے ظاہر اسی سے بات چلی تھی کہ کس طرح آپ لوگ جو ہیں ملک کو سدھاریں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس دفعہ جو ہے کوئی ایسی آنی چاہیے, کوئی نہ کوئی ایسا انقلاب آنا چاہیے, کیونکہ انسان جو ہے وہ پس رہا ہے اور مہنگائی میں, دہشت گردی کے اس میں یا کرپشن میں یا جس چیز میں بھی دیکھیں آپ یہاں پر ختم ہو چکی ہے انتہا, اور غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے اور امیر امیر تر ہو رہا ہے پاکستان میں. اب یہ حال ہو چکا ہے, کیا کریں گے آپ؟ دیکھیے, الطاف بھائی نے ایک بات کہی, بہت اچھی بات ہے. پچھلے 63 سالوں سے ایک مخصوص طبقے کی حکمرانی پاکستان پر چلی آ رہی ہے, اور وہ مخصوص جو لوگ ہیں وہ 2% مراعات یافتہ جاگیردار وڈیرے سرمایہ دار وہ لوگ ہیں, جاگیردار ہیں. الطاف بھائی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ متحدہ گورنمنٹ کو حکومت دے کے دیکھو, اس کے بعد جو پاکستان کے عوام کی جو لوٹی ہوئی رقم, لوٹی ہوئی دولت, پاکستان عوام کے جو غصب شدہ حقوق ہیں وہ اگر نہ ملیں تو پھر اس کے بعد آپ دوسری بار متحدہ گورنمنٹ کو منتخب مت کیجیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو الطاف حسین کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ایک مرتبہ اگر متحدہ گورنمنٹ کی حکومت ملے گی تو انشاءاللہ پاکستان میں جو اس وقت دہشت گردی کا جو ناسور پھیلا ہوا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا. اس کی سب سے بڑی مثال یا اس کی سب سے بڑی دلیل وہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ الطاف حسین بھائی نے جیسے کہا کہ 10 گھنٹوں میں اگر متحدہ گورنمنٹ کے کارکن جس طرح سے اتنا بڑا مجمع, اتنا کامیاب جلسہ یا اتنا بڑا جو یوم سیاہ کے جو ایجیٹیشن کو آرگنائز کر سکتے ہیں, تو وہ لوگ اگر جس روز اقتدار میں آئیں گے تو 10 گھنٹوں کے اندر, 10 گھنٹے بھی میں کہتا ہوں بہت ہیں. الطاف حسین کے جو کارکن ہیں وہ الطاف بھائی سے جتنی محبت, جتنی ان کی باتوں پر یا ان کی رہنمائی پر وہ عمل کرتے ہیں, آپ یقین جانیے کہ وہ پاکستان کے جتنے بھی جو یہ ناسور ہیں, ناسور میں اس لیے کہوں گا کہ یہ 63 سالوں سے پاکستان کو لوٹ رہے ہیں, کھسوڑ رہے ہیں اور نچوڑ رہے ہیں, اور پاکستان کے اب ہم چاہتے یہ ہیں کہ انقلاب ایک ایسا انقلاب آئے جس میں غریب کا انقلاب ہو, جس کے اندر آپ آئیں, جس کے اندر آپ کی اولاد آئیں, جس میں آپ کے بچے آئیں. متحدہ گورنمنٹ کیا کہتی ہے؟ متحدہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ الطاف حسین کو اس پاکستان کا صدر نہیں بننا چاہتا. الطاف حسین کبھی یہ نہیں کہتا کہ اس کا میرے بھائی کو, بھانجے کو, بھتیجے کو, بہن کو, فلاں کو قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی میں یا کسی جگہ کا سینٹ, کسی جگہ کا ناظم بنایا جائے یا ان کو وزیر اعظم بنائے. الطاف حسین کہتا ہے کہ جو میرٹ پر اترے گا, جو میرٹ کو پورا کرے گا وہ آگے جائے گا. اچھا, لیکن مجھے یہ بتائیں, آپ نے کہا یہ ناسور ہیں جن کو ختم کرنا ہوگا, جو 63 ایئرس سے پاکستان پر چھائے ہوئے ہیں اور لگے ہوئے ہیں اور حکومت کر رہے ہیں, تو جا میں آیا, میں جاؤں تو آ, تو یہ چکر چل رہا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ تو ہر دور میں آپ نے پرویز مشرف کا ساتھ دیا, آپ نے آصف زرداری کا ساتھ دے رہے ہیں, تو یہ ناسوروں کے ساتھ تو آپ خود مل رہے ہیں. متحدہ گورنمنٹ پاکستان کا ساتھ دے رہی ہے, متحدہ گورنمنٹ پاکستان کی سلامتی کا ساتھ دے رہی ہے, متحدہ گورنمنٹ پاکستان کو قائم و دائم رکھنے کا ساتھ دے رہی ہے. متحدہ گورنمنٹ کسی فرد واحد کا ساتھ نہیں دے رہی ہے. متحدہ گورنمنٹ نے اپنی کارکردگی کی بنیاد سے عوام میں جگہ بنائی ہے. متحدہ گورنمنٹ کے جو ذمہ دار ہیں, متحدہ گورنمنٹ کے جو قومی صوبائی اسمبلی کے لوگ ہیں, جو ناظمین ہیں, جو بھی وزیر ہیں, جو بھی جس بھی عہدے پر ہیں, وہ پاکستان کے لیے جدوجہد کریں, پاکستان کا نام روشن کریں. جس کی مثال یہ کہ ناظم کراچی پاکستان کے اندر ہی صرف ان کا نام نہیں ہے, انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کمیشن ان کو ایوارڈ دے رہا ہے کہ یہ دنیا کے 2nd بیسٹ میئر ہیں, تو اس سے پاکستان کا نام ہوا ہے. اچھا, یہ خوف اور ڈر سے آپ لوگ جس طرح کام کرتے ہیں, MNAs ہوئے, وزیر ہوئے, یا پھر محبت اور پیار میں کرتے ہیں, یا ایک خوف ہے, ایک ڈر ہے کہ الطاف حسین وہ ہمیں کھا جائیں گے یا کچھ ہمیں تنگ کریں گے یا ہمیں مار دیں گے یا یوں کر دیں گے, تو کیا وہ وجہ ہے یا ایک پیار, ایک محبت, ایک شفیق انسان پیچھے ہے؟ آپ شاید اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ الطاف حسین بھائی اپنے
ساتھیوں سے، کارکنوں سے جتنی محبت کرتے ہیں، جتنی شفقت کرتے ہیں، اور جس طرح سے اپنے دیکھیے سب سے بڑی آپ کو میں ایک مثال بتا دوں کہ الطاف حسین بھائی جب کوئی جلسہ ہوتا ہے، کوئی پروگرام ہوتا ہے، تو آپ یقین جانیے اس جلسے کے بعد جب تک ایک ایک ہماری ماں، ایک ایک بہن، ایک ایک بھائی جب تک گھر پر نہیں پہنچ جاتے، الطاف حسین بھائی مطلب یہ کہ اس وقت تک ٹیلی فون بند نہیں کرتے، ایک ایک کی خیریت دریافت کرتے ہیں کہ بھائی فلاں پہنچ گیا، فلاں یہ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر جن لوگوں نے کام کیا ہوتا ہے، محنت کی ہوتی ہے، ان کو شاباش دیتے ہیں، اور اس شاباش کی وجہ سے جو کارکن متحدہ قوم کے ان کے سینے چوڑے ہو جاتے ہیں، اور خواہش سے محبت کا جو جذبہ ان میں جو یہ پیدا ہوتا ہے، لیڈر اگر آپ کی تعریف کرے. ہاں بالکل. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، میرا اور متحدہ قوم کا ساتھ اس وقت کا ہے کہ جب میں تقریباً 16-17 سال کا تھا، اس وقت سے میں اس کے ساتھ ہوں. میری پہلی پارٹی، واحد پارٹی متحدہ قوم، اس سے پہلے نہ تو میرے خاندان میں کبھی کوئی کسی پارٹی کو کسی نے جوائن کیا، نہ اس کے بعد نے کوئی جوائن کی. تو یہ سمجھ لیجیے کہ جس طرح سے کہ ہمارے ساتھ، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ متحدہ قوم کا الطاف حسین کا جو ساتھ ہے وہ اب جنم جنم کا نہیں بلکہ مرتے دم تک کا ساتھ ہے. جی. تو یہ محبت ہے، یہ خوف نہیں، محبت ہے. کہ آپ بھی دیکھ لیجئے کہ دل جو جیتا جاتے ہیں وہ محبت سے جیتے جاتے ہیں، خوف سے نہیں جیتے جا سکتے. خوف سے کسی سے کام تو کرا سکتے ہو، اپنا مفاد مطلب تو پورا کرا سکتے ہیں، لیکن اس سے کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی. اور آج یہ صورتحال کامیابی کی کہ پاکستان کے عوام ان کامیابیوں کو، ان محبتوں کو دیکھ کے، دیکھیے لاہور کے اندر ریلی نکلی، لاہور کے اندر جو ہوا اس کے اندر بھی تو یہی صورتحال ہے، محبت کا ہی تو جذبہ عنصر شامل ہے. تو الطاف حسین بھائی سے جو والہانہ محبت ہے، یہ اس والہانہ محبت ہی کی وجہ سے کہ آج متحدہ قوم کراچی سے نکل کے پنجاب، سرحد، بلوچستان، آزاد کشمیر. تو یہ ریلی کا کس طرح سوچا تھا آپ نے؟ کیونکہ واقعی یہ ریلی جو ہے پورے مختلف شہروں میں ہوئی، اور آپ کے قائد نے ٹیلی فونک خطاب بھی کیا سارے شہروں میں، اسلام آباد میں بھی، اور لاہور میں، اور کراچی میں، حیدرآباد میں. تو یہ خیال کیسے آیا کہ سب کو ایک ساتھ کریں گے؟ کیونکہ پہلے آپ لوگ صرف کراچی کی حد تک رہتے تھے یا حیدرآباد کی حد تک. دیکھیے اظہار یکجہتی، دیکھیے متحدہ قوم یہ پہلی مثال نہیں ہے. متحدہ قوم کی مثال آپ بھی دیکھ لیجئے کہ اگر اکتوبر میں 2005 میں اگر زلزلہ پاکستان کشمیر میں آیا تو اس میں متحدہ قوم وہ واحد جماعت تھی کہ سب سے پہلے ان کی خدمت خلق کمیٹی سب سے پہلے وہاں موجود تھی. اور فیلڈ ورک میں جس طرح سے پاک فوج کے شانہ بشانہ متحدہ قوم کے کارکنوں نے کام کیا، اس کی معترف آپ کی پاکستان آرمی ہے. اور یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کہیں زلزلہ ہے، کہیں سیلاب ہے، کہیں اور قدرتی آفات ہیں، پاکستان میں بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں، بہت ساری مذہبی جماعتیں ہیں، ان کو اپنی سیاست اور مذہبی منافرت پھیلانے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. لیکن متحدہ قوم واحد جماعت کہ جو خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کے خدمت کرنا چاہتی ہے، عوام کی مدد کرنا چاہتی ہے، عوام کی بھلائی کی بات کرنا چاہتی ہے. تو آپ یہ جتنی مہنگائی وغیرہ ختم کریں گے، کیونکہ عوام تو پس رہے ہیں اس چیز میں، تو آپ کا کچھ ہوگا کہ اگر فرض کریں الیکشن ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو اگر چانس دیتی ہے، عوام چانس دے سکتی ہے، تو کیا آپ یہ سارا کچھ ختم کریں گے؟ کچھ ان کو ایسی ڈھارس دیں گے کہ اس سے وہ پھر اٹھ کھڑے ہوں اور خوشیاں منائیں کہ ہاں ہم اپنے ملک میں ہیں؟ دیکھیے اس بات کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ الطاف حسین بھائی نے مختلف مواقعوں پہ علل اعلان اس بات کا اعلان کیا ہے کہ جو لوگ پاکستان کے عوام کا استحصال کر رہے ہیں، خواہ کسی بھی طرح سے کر رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر کے، مہنگائی کر کے، کرپشن کر کے، ان سے عوام کے جو استحصال ہے وہ اس کا ازالہ کریں گے. اگر کوئی ناجائز ذخیرہ اندوزی کر کے، ناجائز منافع کر کے عوام کا استحصال کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ آہنی ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو توڑیں گے. متحدہ قوم ان کو آہنی ہاتھ روک دے گی. اور جو کرپشن کر رہے ہیں، کرپشن میں متحدہ قوم کی اگر حکومت قائم ہوئی تو ایسے کرپٹ عناصر کے لیے
کہیں بھی کوئی جگہ نہیں ہوگی. آپ نے جیسے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ ہم نے وہ سینئر لوگ جو متحدہ گورنمنٹ کے اندر برساں برس سے کام کر رہے تھے، لیکن جب انہوں نے الطاف بھائی کی ہدایت کے خلاف کام کیا اور خدمت نہیں کی صحیح طریقے سے جو کہ ان کو تعلیم دی گئی تھی، تو پھر وہ وزیر یا سفیر یا قومی صوبائی اسمبلی کے ممبر نہیں رہے. تو جب الطاف حسین بھائی ان ساتھیوں کی اس طرح سے باس پرس کر سکتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ جو لوگ 63 سالوں سے استحصال کر رہے ہیں تو ان کو کیسے بخش دیا جائے گا؟ ان کو عوام کی عدالت کے سامنے عوام کو فیصلہ کرنا پڑے گا. بالکل اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اور ہونی چاہیے. بالکل. ورنہ تو بالکل ناممکن ہے کہ آپ کوئی اس طرح کا نظام سنبھال سکیں یا کوئی کام کر سکیں. تو بالکل آپ نے صحیح کہا.